سمندری طوفان ملٹن فلوریڈا کے ساحلی علاقوں سے ٹکرا گیا۔ غزہ میں ایک اسکول میں قائم پناہ گاہ پر حملے میں کم از کم 27 افراد ہلاک۔ یوکرین کے صدر کی لندن میں برطانوی وزیر اعظم سے ملاقات۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ سمندری طوفان ملٹن امریکی ریاست فلوریڈا کے ساحلی علاقوں سے ٹکرا گیا ہے۔ حکام نے اس سے قبل اس کو کیٹیگری 3 کا طوفان قرار دیا تھا۔ سمندری طوفان کے ٹیمپا بے سے ٹکرانے کے وقت 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں چل رہی تھیں اور پورے علاقے میں تیز بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حکام نے سمندری لہروں کے بلند ہونے کے خطرے کے پیش نظر کئی پلوں کو بند کر دیا تھا۔ تیز ہواؤں سے کئی درخت جڑ سے اکھڑ گئے اور کئی مکانوں کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ لاکھوں افراد بجلی سے محروم ہو گئے ہیں۔ طوفان کے فلوریڈا کے ساحلی علاقوں سے ٹکرانے سے قبل متعدد علاقوں کو ہوا کی تیز بگولوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، جن کے نتیجے میں پولیس کے مطابق بعض علاقوں میں شہریوں کی اموات کی بھی اطلاعات ہیں، تاہم ابھی تک باضابطہ طور پر ان اموات کی تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے بدھ کو اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان گزشتہ 7 ہفتوں کے دوران ہونے والا یہ پہلا رابطہ ہے اور نائب صدر کاملا ہیرس بھی اس ٹیلی فونک گفتگو میں شریک ہوئیں۔ اس سے قبل نیتن یاہو کے آفس نے تصدیق کی ہے کہ انہوں نے حال ہی میں امریکہ کے سابق صدر اور ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی گفتگو کی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور اسرائیلی وزیر اعظم کے درمیان فون پر گفتگو 30 منٹ تک جاری رہی۔ یہ بات چیت ایک ایسے وقت ہوئی ہے جب اسرائیل پر ایرانی حملوں کے بعد خطے میں کشیدگی میں انتہائی اضافہ ہو گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کرین یاپیا نے نامہ نگاروں کو بتایا، دونوں رہنماؤں کے درمیان گفتگو بلا تکلف اور تعمیری تھی۔ دونوں رہنماؤں نے کئی امور پر گفتگو کی، جس میں ایران کو جواب دینے کے لیے اسرائیل کے لائحہ عمل پر بھی بات ہوئی۔ ادھر اسرائیلی وزیر دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران کے خلاف اسرائیل کا جوابی حملہ ہلاکت خیز اور حیران کن ہوگا۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ فلسطینی صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ غزہ میں ایک اسکول میں قائم بے گھر افراد کی پناہ گاہ پر اسرائیلی حملے میں کم از کم 27 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، لیکن اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے وسطی شہر دیر البلا کے ایک اسکول میں مبینہ طور پر چھپے ہوئے عسکریت پسندوں کو نشانہ بنایا ہے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ اس پناہ گاہ میں حماس کی پولیس کی ایک عارضی چوکی قائم تھی، لیکن حملے کے وقت اسکول کے منتظمین ایک امدادی گروپ سے ملاقات کر رہے تھے۔ یوکرین کے صدر نے برطانوی وزیر اعظم اور نیٹو کے سربراہ مارک روٹے سے باضابطہ ملاقات سے پہلے لندن میں برطانوی وزیر اعظم کی رہائش گاہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہنچے۔ اس سے قبل جرمنی میں ہونے والی یوکرین کے اتحادی ممالک کی کانفرنس منسوخ ہو گئی ہے۔ کیئر سٹارمر اور زیلنسکی نے روس کے ساتھ جنگ کو ایک نازک موڑ قرار دیا ہے۔ یوکرین کے صدر مغربی ممالک سے طویل فاصلے کی میزائل کی فراہمی کا مطالبہ کر رہے ہیں تاکہ یوکرین پر روس کے حملوں کو روکا جا سکے۔ یوکرین کے اتحادی ممالک کا اجلاس جرمنی میں ہونا تھا، لیکن امریکی صدر جو بائیڈن نے سمندری طوفان ملٹن کے سبب اپنا دورہ منسوخ کر دیا، جس کے بعد یہ کانفرنس بھی ملتوی کر دی گئی ہے۔ خالد حمید کے ساتھ تازہ ترین خبریں براہ راست دیکھیے پیر سے جمعہ۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ چین سال کے آخر میں آسٹریلوی لوبسٹر کی خریداری شروع کر دے گا۔ 4 سال پہلے دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تنازع کی وجہ سے کئی ارب ڈالر کی یہ تجارت معطل ہو گئی تھی۔ اینتھنی البنیز نے لاؤس میں جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کے اجلاس کے موقع پر چینی ہم منصب لی کیانگ سے ملاقات کی، جس میں دونوں رہنماؤں نے لوبسٹر کی تجارت دوبارہ شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔